مفاہمت کی باتیں تحریک انصاف کسی رہنما کی جانب سے سامنے آئی ہیں تو بعد میں متبادل بیانات میں مفاہمت کی وہ باتیں جھٹلا دی گئیں. جیسے تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے مفاہمت کا پیغام پہنچایا تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والی ان کی بہن علیمہ خان نے کہہ دیا کہ مفاہمت کریں گے لیکن ان سے نہیں جنہوں نے ووٹ چوری کا ذمہ دار سمجھتے. یعنی ایک جانب مفاہمت کے بیانات ہیں، دوسری جانب عدم مفاہمت کی پالیسی ہے. آخر تحریک انصاف چاہتی کیا ہے؟ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف الیکشن میں دھاندلی کے الزامات تو لگا رہی ہے لیکن کور کمانڈرز کانفرنس اعلامیے کے مطابق کیا وہ ثبوتوں کے ساتھ متعلقہ اداروں سے رجوع بھی کرے گی؟ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شوکت بسرا صاحب. بسرا صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. سر سب سے پہلے تو مفاہمت کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، کیا کرنا ہے سر؟ مفاہمت کس بات پہ؟ مفاہمت ہوتی ہے نا پاکستان کے لیے، عوام کے لیے. پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا عمران خان کو، چونکہ عمران خان پاکستان ہے. آپ نے ہر طرح کا ظلم جبر کر کے دیکھ لیا، پارٹی توڑ لی، پریس کانفرنس کروا لی، ایک لمبی داستان ہے. اور میں سمجھتا ہوں شوکت بسرا تو ڈائریکٹ وکٹم بھی ہے اس الیکشن کا بھی. میں آپ کو بتاتا ہوں اور خود جو کچھ میرے ساتھ ہوا، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، بات ماؤں بہنوں بیٹیوں تک چلی گئی، کاروبار بند کر دیے گئے. پاکستان کی تاریخ میں اگر 4 آمروں کا دور میں کاؤنٹ کروں نا، اس کا عشرے شرمنی جو ہم ہر آدمی جو پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر تھا ایون ان کو بھی فیس کرنا پڑا. یعنی کہ بات یہ ہے کہ مائیں بہنیں تو سب کی سانجیاں ہوتی ہیں، وہاں تک آج تک کوئی نہیں گیا تھا اس انداز میں. دوسری بات مفاہمت کی آپ نے کہی، مجھے بتائیے کہ آپ پاکستان کو کیا بنانا ریپبلک بنا چکے ہیں اور اس سے آگے آپ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ مفاہمت کس بنیاد پہ؟ میں پھر کہہ رہا ہوں مفاہمت آپ کرتے ہیں یا جمہوریت کس کا نام ہے؟ عوام ہے نا. عوام نے ایک واضح میسیج دے دیا، آپ نے بلہ چھین لیا 11 آر پہ. وہ ظاہر ایک پری پلان تھا، ایک لنڈن پلان تھا جس کے تابع سارا کچھ ہو رہا تھا. اور چونکہ یہ ایک ساری گل ہو گئی ہے، انہاں دی گل عوام نال نہیں سی ہوئی. ان کی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کاغذات نامزدگی سے لے کر سیٹیں چھیننے تک جنہاں نہ گل ہوئی سی انہاں نہیں سارا کوئی لے کے دیتا انہوں نے. کبھی ایسے ہوئے پاکستان میں کہ آپ ہمیں کیمپین بھی نہ کرنے دیں، انتخابی نشان بھی چھین لیں، ہمیں نہ ریلی کرنے دیں نہ جلسہ کرنے دیں، پارٹی کا لیڈر اندر ہو؟ تو اب آپ نے ان کو حکومت نہیں کرنے دینی؟ نہیں، حکومت کس بات کی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں حکومت کرتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی لیجیمیٹیسی ہو، آپ کے ساتھ کوئی قانونی آپ کے پاس کور ہو. یہ پاکستان کی تاریخ کا علی بھائی، میں 5 لیکن خود لڑا ہوں 2-3، اٹس مدر آف آل ریگنگس. یہ ڈاکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جھرلو ہے. یہ عوام کو یہ میسیج دیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کیڑے مکوڑے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں. فیصلہ وہ کریں گے جو ہم بلٹ کے ذریعے بیلٹ کو چھینا گیا ہے. ہمارے مخالفین اوپنلی کہتے ہیں کہ جائیں جو کرنا ہے کر لیں. آج مجھے بتائیے اگر یہی کرنا تھا تو کیا ضرورت تھی؟ آپ نے پہلے بھی آئین توڑ لیا ملک کے اندر. تو اس وقت نہ کوئی، میں قانون دان ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، چھوڑ دیں، میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں اور جس کے ساتھ 40,000 کی دھاندلی ہوئی ہے. آج نہ پاکستان میں آئین موجود ہے، نہ قانون موجود ہے، نہ ادارے. اور میں پھر بات بتاؤں، ادارے عوام سے ہوتے ہیں. اس وقت عوام کا ٹرسٹ اس الیکشن کے بعد اداروں سے مکمل طور پر. اچھا، اب یہ آپ نے کہا کہ یہ مدر آف آل ریگنگ ہے یہ. سر یہ آج بات کور کمانڈر کانفرنس میں بھی ہوئی، آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، آپ ان ثبوتوں کے ساتھ کسی فورم پہ جائیں گے، وہ فورم ڈکلیئر کرے گا کہ ہاں جناب ریگنگ ہوئی ہے، اس بنیاد پہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا، بات تب آگے بڑھے. بہت اچھی بات کہی. چیف الیکشن کمشنر تو پارٹ اینڈ پارسل ہیں. جو کچھ پاکستان میں یہ دھاندلا ہوا ہے اس کے ہم ان کا ریزگنیشن طلب کر چکے ہیں. اور آج ہم نے تماشا دیکھ لیا کہ فارم 45، یعنی کہ اب عجب تماشا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے ان پہ پکوڑے رکھ کے بیچیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کے مینڈیٹ کو نہیں ماننا. آج جو کچھ میں سمجھتا ہوں ہوا ہے یہ پاکستانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. 14 دن کے اندر آپ نے فارم 45 اپلوڈ کرنے تھے. آج 26واں دن ہے. میں خود 40,000 ووٹوں سے جیتا ہوا ہوں. ایک آمر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا تیسرے نمبر پہ ہے 58,000 ووٹوں کے ساتھ. آج کیا کیا گیا ہے؟ فیبریکیشن کی گئی ہے انہی فارم کو. یعنی کہ 47 کو بنانے میں آپ کو 26 دن لگ گئے. وہ بھی آپ جال سازی طریقے سے کر لیتے، عقل سے کر لیتے. آج ابھی میں نے سنا ہے کہ فیس بک ڈاؤن ہو گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ انٹرنیشنل ہوئی ہے. نہیں، یہ جو ہم فارم اپلوڈ کر رہے ہیں نا جہاں پہ جال سازی کی گیا اس کی وجہ یہ. دوسری بات، ہاں وے فارورڈ ہے، میں آپ کی بات علی بھائی مان لیتا ہوں. اس وقت کون سی، چلے یہ تو پی ٹی آئی ہے نا، جانا چکزئی ہمارے سیاسی اور نظریاتی مخالف ہیں، مولانا فضل الرحمان سیاسی اور نظریاتی مخالف ہیں. ان کے بیانات آپ ٹی وی پہ چلا نہیں سکتے جس طرح کی وہ خطرناک گفتگو کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب مان لیا اس بات کو. چیف جسٹس صاحب نے اگر بلہ ہم سے نہ 11 آر پہ چھینتے، آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. نہ یہ دھاندلی ہوتی،
نہ یہ اس وقت خرید و فروخت ووٹوں کی ہو رہی ہے، نہ وہ ہوتی. تیسری بات، یہ کس سے مخاطب تھے آپ؟ چیف جسٹس پاکستان جناب تو قاضی فائز صاحب. آپ کو الیکشن کمیشن پہ نہیں اعتبار تو پھر انہی کے پاس چلے جائیں. نہیں میں ہاں بالکل جاتے ہیں. وہ یہ کریں، فل کوٹ بنا دیں. سنیں پھر وہی بات، میری بات سن لیں، فل کوٹ بنائیں. میں آپ سے لائیو پروگرام میں بیٹھا ہوں، پوری وہ لائیو دکھاتے ہیں نا، پوری قوم کو لائیو دکھائیں. اگر ہم ثابت نہ کر سکیں وہی فل کوٹ ہمیں پھانسی پہ لٹکا دے. دوسری بات، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس کا حصہ نہ ہوں. کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا 5 ممبرز بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا، چیف جسٹس گلزار صاحب اس کے وہ ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا باعث ہے ٹورڈز عمران خان اینڈ تحریک انصاف. وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں، اس کے بعد اور فل کوٹ ہو. اور فل کوٹ ہو. میں کہتا ہوں اگر وہ فیصلہ دے دیں، میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا کہ ہم بتی کے پیچھے لگا دیں. یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. آپ جیسے کہ نا آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب عدالت بھی ہماری مرضی کی ہو. نہیں، مرضی کی نہیں مانگی. اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا وہ مرضی کی نہیں مانگی. کتنے ججز ہیں؟ 14 یا 15. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، میں پھر کہہ رہا ہوں، ان باقاعدہ ججمنٹ موجود ہے سپریم کورٹ کی، ان کے کلیگز کی، جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس گلزار صاحب. ان کو تو مورلی ایتھیکلی ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے جس میں ہمارے کیس سنے جائے. اب ہمارا دوسرا الزام بھی ہے کہ آج نون لیگ جسٹس بندیال کے بارے میں کہتی تھی، بندیال صاحب نہیں گئے، آپ لوگوں نے ڈیفینڈ کیا. کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ بندیال صاحب کیوں جائے بھائی، وہی یہی فل کوٹ وہ مانگ رہے تھے. تب آپ بندیال صاحب کو ڈیفینڈ میں کرتے پھر تھے. کہہ رہا ہوں، آج نون لیگ کہہ رہی ہے دھاندلی نہیں ہوئی، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے دھاندلی نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے دھاندلی نہیں ہوئی. چونکہ وہ بینیفیشریز ہیں، ان کو سیٹیں اس طرح، وہ گھر میں ڈاکہ پڑتا ہے نا، ڈاکو مالے غنیمت لوٹتے ہیں. یہاں پر کہا گیا 10 دنوں کے لیے سیٹیں چاہیے. سوال تو یہ اٹھتا ہے وہ بینیفیشری ہیں اس لیے وہ کہہ رہے دھاندلی نہیں ہوئی. آپ کو ملا کچھ نہیں، آپ کہہ رہے دھاندلی ہوئی ہے. ملا ہے، ہمیں عوام کا اعتماد ملا ہے. میں پھر آپ کو کہنے والی بھائی، جب عوام اداروں سے مایوس ہو جاتی ہے، جب یہ ریاست سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، تو لوگ یہ مایوسی، میں پھر کہتا ہوں یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، یہ 70-80 نہیں ہے، یہ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کا دور نہیں ہے. آج ہر ہاتھ میں ٹیلی ویژن پکڑا ہوا ہے. اسی ٹیلی ویژن نے شوکت بسرا کے 8 دن پہلے کاغذات منظور ہوتے ہیں سپریم کورٹ سے. میرا گاؤں کا حلقہ ہے، کہا جاتا تھا جی انہوں نے ووٹ تے جی ٹی روڈ تے، پنڈ کا حلقہ ہے میرا، بارڈر 15 کلومیٹر دور ہے، ساؤتھ پنجاب بھاول نگر ہارون آباد فوڈ آباس میں. شوکت بسرا 8 دن میں مجھے کیمپین نہیں کرنے دیتی، جلسہ جلوس ریلی نہیں. 1 لاکھ ووٹ لے کر آتا ہوں. شوکت بسرا کو ہرا دیا جاتا ہے کہ یہ عوام کا ان کا جو مینڈیٹ دیا ہے. ہمیں پوچھتے ہیں گلی محلوں میں، بسرا صاحب کی کتنا ساڑھے ووٹاں دا، ہم نے آپ کو ووٹ ڈالا تھا، مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں؟ ہم یہ کریں، ہم کہیں نہیں جی وہ ووٹوں پر ڈاکہ پڑ گیا ہے اور آپ ہو کیا رہا ہے، بندر بانٹ کیا ہو رہی ہے. اور یہ 70 سال سے یہ ہو رہا ہے. عمران خان تو 3 سال رہے نا، تیرا ابا صدر، میری بیٹی وزیر اعلیٰ، تیرا ابا وزیر اعظم، تو وزیر خارجہ، تمہارا گورنر، میرا یہ گورنر، تمہارا پنجاب، تمہارا سندھ، تمہارا بلوچستان، لٹو تو پھٹو. اب مجھے بتائیں، جب عوام کو آپ اعتماد میں نہیں لیں گے، عوام کیا کہہ رہے ہیں؟ عوام یہ کہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن کروا دیا، اس دن انٹرنیٹ ڈاؤن، فون ڈاؤن، سارا کچھ ڈاؤن. اس طرح نہیں ہوگا. علی حیدر بھائی میں آپ کو پھر بات بتاؤں، ہمارے ساتھ ظلم کی داستان ہوگا کیا؟ آپ ایک، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سر، آپ کہتے ہیں، یہ اسد قیصر صاحب کا کلپ میں نے سنایا ابھی، بغاوت کریں گے. بغاوت تو اداروں میں ہوتی ہے، ملکوں میں تو انقلاب آتے ہوتے ہیں. علی حیدر بھائی، بغاوت میں پھر کہہ رہا ہوں، جب عوام کو آپ عمران خان کو دیوار سے لگاتے لگاتے آپ پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں. آج عوام یہ نوجوانوں کا پاکستان ہے، 60-70% نوجوان ہے جس نے باہر نکل کر ووٹ ڈالا ہے. آپ نے ہمیں 200 نشانات دے دیے، اس کے باوجود اپنی گاڑیوں پہ اپنا پیٹرول، اپنا سارا کچھ لوگوں نے ووٹ ڈالا. آپ یہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ نبی کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر آپ جھوٹا حلف اٹھائیں؟ آدھی سے زیادہ اللہ کی رحمت کہاں پہ ہوگی؟ آپ عوام سے، اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے، کسی اسمبلی کے ساتھ نہیں ہے، تو بغاوت نہیں ہے. اور کیا ہوگا؟ آپ بغاوت کرنے جا رہے ہیں. اچھا بغاوت ہم نے نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم سے مراد کیا؟ شوکت بسرا کی ذات کا مسئلہ ہوتا، عمران خان کی ذات کا مسئلہ ہوتا، ہم سہ رہے ہیں. عمران خان 200 مقدمہ سہا، کچھ نہیں ہوا. آپ نے کبھی دنیا کے کسی کونے میں ایک مسلمان نے نکاح کیا، اپنے نکاح میں اس کو سزا دے دی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ پارلیمنٹ میں بسر صاحب بیٹھے ہوں گے. کون سی پارلیمنٹ؟ جو بھی ہے، آپ نے حلف پہ لے لیا نا، حلف پہ لے لیا، آپ بیٹھیں گے. ہم نے حلف، عوام کو کہہ رہے ہیں کہ بغاوت کرے، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے. ہم نہیں کہہ رہے بغاوت، آپ کو کر علی حیدر بھائی ہم نہیں کہہ رہے بغاوت. دیکھیں بغاوت کا ورڈ کیا ہے؟ جب افراتفری ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے، جب آپ عوام کو یہ کہہ دیں، حضرت علی کا قول ہے، کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم اور ناانصافی کی حکومت نہیں چل سکتی. اس وقت میں پھر کہہ رہا ہوں، عمران خان پہ ظلم کر لیا، پارٹی ظلم کر لیا، ہم پہ ظلم کر لیا، ہم سہ گئے. آپ نے یار 24-25 کروڑ عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھ لیا، آپ ان کے حق پہ ڈاکہ مار دیا. آپ مجھے بتائیے، آپ ووٹ ڈالنے آتے ہیں، میرے حلقے میں، میرا گاؤں کا حلقہ تھا، باہر سے لوگ آ رہے ہیں،
یہاں سے لوگ آ رہے ہیں, کوئی بیچارہ ڈسیبل ہے وہ ووٹ ڈالنے جا رہا ہے, کس ہوپ کے ساتھ آپ امید توڑ رہے ہیں قوم کی. جب آدمی میری سن لیجئے گا, آدمی مایوس ہوتا ہے, نا امید ہوتا ہے, تو پھر قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے. لوگ کیا کریں, کس کے پاس جائیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ادارے, ہم نے آفر کر دیا, کیا چیف جسٹس صاحب ہماری آفر کو سن رہے ہیں؟ بنائیں چیف جسٹس صاحب فل کورٹ بنا دیں, ہم وہاں پہ ایک ایک ثبوت لے کے جائیں گے. ابھی میں پھر کہہ رہا ہوں, میرے اس موبائل کے اندر اتنا بڑا جعل سازی یار, میرے حلقے کے اندر اعجاز الحق کو جتانے کے لیے آپ نے موبائل پڑھیا جانا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, اس میں اگر کچھ ہے اصل فارم 45 جڑے نا, اب ہم دزا کریں, اصل 45 فارم ہمارے پاس موجود ہیں. آج 26 دن کے بعد جو جعل سازی کی گئی, جو آپ نے اپلوڈ کیے, اس کے اندر ایک ایک فگر کا آپ نے غلط کیا ہوا ہے. اللہ دیو بندے اس پہ ہم آگے بات کریں گے. عقل تو استعمال کر لیتے. آخری بات بسرا صاحب یہ بتا دیں, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ پارلیمنٹ صحیح ہے, نہ اداروں پہ اعتماد ہے, اب وے فارورڈ کیا کرنا, کیا کیا کریں گے, سڑکوں پہ رہیں گے, کیا کریں گے؟ ہم ان کی طرح سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کریں گے. پاکستان کی تاریخ میں حملہ ہوا, انہوں نے کیا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت جنرل باجوہ تھے, ڈی جی آئی سے جنرل فیض تھے, ان کے باقاعدہ ان کی تصویریں چلائی گئی, یہ ہمارے ادارے ہیں, ہم ان پہ اعتماد. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سانو مارو کٹو تو رون بھی نہ دیو. کرو گے کی سانو مارو کٹو تو کہو نہیں, رونا نہیں, آواز نہیں کرنی. آواز ہم صرف یہ کریں گے, ہم نے میں بتاتا ہوں یار, یہ نہ قرآن پاک پہ آتے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں 100 دفعہ کہا ہے, میں قرآن پاک لے کر چیف جسٹس قاضی فائز کی عدالت میں گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, پورے پاکستان میں کیا لینے گیا تھا؟ میں اپنے قاضی صاحب کے پاس یہ کہنے گیا تھا, قاضی صاحب ظلم ہوا ہے, قاضی صاحب عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے, عوام نے ووٹ ڈالا ہے, عوام کی توہین ہوئی ہے, میرے علاقے کے لوگ چیخ رہے ہیں. آج بھی ایک ہی وے فارورڈ ہے. اگر آپ نے, میں پھر کہہ رہا ہوں, پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے, آپ ملک کو انتشار سے بچانا چاہتے ہیں, افراتفری سے بچانا چاہتے ہیں, جب 90% قوم اس اسمبلی کو جعل ساز کہہ رہی ہے, جعلی نوٹیفیکیشن. اچھا مریم بی بی 36 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ, اپنی سیٹ ہاری ہوئی. آج ڈاکٹر یاسمین راشد کے آگے ہیں نا فارم 45, وہ نکال لیں کس طرح جعل سازی ہوئی ہے. میاں شہباز شریف آ رہا ہوا وزیر اعظم پاکستان, 17 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان, 36 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب, 24 سیٹوں والا صدر پاکستان بننے جا رہا ہے, اور 180 سیٹوں والا آج بھی ڈیلا جیل میں پڑا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کس طرح پاکستان کو آپ آگے لے کے جائیں گے؟ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا اگلا لائحہ عمل ہوتا کیا. بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اسی موضوع پہ بات